الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ
درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تھوڑی دیر کی محفل ہے جو حضور سیدنا سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہے، چونکہ یہ ان کی تاریخ وصال ہے اور آج ہی عصر کے بعد قل شریف کی تقریب منائی گئی، مغرب کے بعد لنگر شریف کا سلسلہ جاری رہا، تو یہ ان کی تاریخ وصال ہے۔ اسی مناسبت سے یہ تھوڑی دیر کی ہماری محفل انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، لیکن چونکہ بہرحال مسلسل محفلوں میں سرکار غوثیت مآب کا تذکرہ ہماری رہا اور خود سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ سے سرکار مجاہد ملت کو جو نسبت اور محبوبیت کا شرف حاصل ہے وہ اپنی جگہ بیان کرنے کے لیے تفصیلی وقت چاہیے، تو بہرحال اس محفل میں کچھ تذکرہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اور انہی کے ساتھ کچھ تذکرہ سرکار مجاہد ملت کا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خود اس واقعے کو میں نے تقریروں میں بتایا بھی ہوگا اور اس وقت بھی حصول برکت کے لیے کہ سرکار غوثیت مآب کی عظمت و فضیلت بھی سامنے آ جائے اور اسی ضمن میں سرکار مجاہد ملت کا بھی ایک تذکرہ ہمارے آپ کے سامنے ہوگا۔ اس واقعے کو خود ہمارے آقا نعمت حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے۔ الہ آباد میں آج سے کچھ پہلے علماء کا ایک خاندان آباد تھا اور ممکن ہے کبھی بھی کچھ افراد ہوں گے، اور اسی خانوادے کے مشہور عالم اور مفتی حضرت مفتی فہیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک زبردست عالم اور عظیم المرتبت مفتی تھے، انہی کے مکان کے سامنے چبوترے پر ایک مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے جو اپنے حال میں مست رہتے، انہیں دنیا کے معاملات سے کیا تعلق۔ اب یہ بزرگوں کا کرم ہوتا ہے کہ جس کو چاہیں وہ اپنے قریب کر لیں، تو مفتی فہیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان ہی کے ایک نوعمر صاحبزادے، اب ان کا نام جو بھی رہا ہو، ان کا عرفی نام تھا منو میاں، وہ ان مجذوب بزرگ سے بہت قریب تھے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور سارے معاملات تھے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک دن ایسا موقع آیا کہ منو میاں کسی بات کا ان مجذوب بزرگ سے اصرار کر رہے تھے، اور اچانک ان مجذوب بزرگ نے منو میاں کے کان میں کچھ کہا، ایک دو لفظ یا ایک دو جملے جو بھی اپنے طور پر
انہوں نے کہا ہو تو منو میاں کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہو ویسے وہ تڑپ رہے تھے اور زمین پر لوٹ رہے تھے. قریب تھا، حالت یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جان نکل جائے. جو بچے قریب کھیل رہے تھے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ بابا صاحب نے تو منو میاں کے کان میں کیا کہہ دیا، یہ ان کی روح نکلنے والی ہے، یہ مرنے والے ہیں. جب شور ہوا تو گھر تک بات پہنچی. گھر کے ذمہ دار لوگ آئے، ان کو تڑپتا ہوا دیکھا، ان کی کیفیت دیکھی تو جا کر مجذوب بزرگ کے قدموں کو پکڑ لیا اور معافی چاہی، معذرت کی. جب بہت زیادہ معذرت کی اور معافی کے طالب ہوئے تو ان بزرگ کو رحم آ گیا. انہوں نے ایک گلاس پانی منگایا، اس پر کچھ دم کیا، فرمایا کہ کچھ پانی پلا دو اور کچھ پانی کا چھینٹا ان کے چہرے پر مار دو. فرمایا کہ کچھ پانی انہیں پلا دو اور کچھ پانی کا چھینٹا ان کے چہرے پر مار دو. لوگوں نے کچھ پانی پلایا، کچھ پانی کا چھینٹا مارا. منو میاں ہوش میں آئے، وہ تڑپنے کی کیفیت ختم ہو گئی، سکون ہو گیا. لوگ خوشی کے عالم میں ان کے گرد جمع تھے اور اسی دوران وہ مجذوب بزرگ وہاں سے غائب ہوئے تو پھر پتہ نہ چلا. واقعہ ہونا تھا ہوا. اب جو بات سمجھانے کی ہے اور بتانے کی ہے کہ جب منو میاں ہوش کی منزل پر آئے، مکمل ان کو اطمینان ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا تھا، بات کیا تھی، اور تم زمین پر اس طریقے پر تڑپ رہے تھے، تمہاری بے قراری اور بے چینی کا یہ عالم تھا. انہوں نے کہا بات کچھ نہیں، نادانی میری ہی تھی. میں نے اپنے ظرف کا، گویا اپنی قوت کا، اپنی حالت کا اندازہ نہیں لگایا اور ان مجذوب بزرگ سے میں مسلسل اصرار کر رہا تھا کہ مجھے اس میں اعظم بتا دیجئے. آج بھی لوگوں کو وظیفہ پڑھنے کا بڑا شوق، لیکن یہ وظیفہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ معرفت الہی حاصل ہو جائے. کوئی سوچتا ہے کروڑ پتی بن جائے، کوئی سوچتا ہے یہ موکل قبضے میں آ جائے، وہ جنات قبضے میں آ جائے. تو ایسے وظیفہ پڑھنے والے پاگل بن کے گھومتے ہیں. میاں وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالو، مسائل سے آشنا کرو، شکل سے لے کر لباس اور کردار تک شرعی بناؤ. نیت یہ ہو کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو جائے. وظیفہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک شکل و شباہت سے لے کر لباس و کردار سے لے کر پوری زندگی شریعت کے سانچے میں نہ ڈھل جائے اور پھر فرائض کو ادا کیا جائے، واجبات کو ادا کیا جائے. اس کے بعد اگر آپ کسی شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہیں، اگر ان کی مرضی ہو وہ آپ کو کچھ پڑھنے کو بتا دیں تو ان کی مرضی، اور اگر نہ بتائیں تو صرف آپ کے لیے 5 وقتہ نمازیں، پابندی شریعت اور تلاوت قرآن اور درود پاک کا ورد کافی ہے. کتابوں میں وظیفے بہت لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ سب کے بس کی چیز نہیں ہے. مگر بدنصیبی ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کوئی عمل یہ بتا دیجئے، کوئی عمل. جب میں خود ہی عمل نہیں کرتا تو آپ کو کیا بتاؤں گا. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. میاں دیکھو کتابیں لوگوں نے چھاپ دی، چھاپنے والوں نے پیسے کمانے کے لیے، ورنہ پہلے یہ علم سینا تھا. اللہ کے ولی جس مرید کو اگر کسی قابل سمجھتے تھے تو کچھ بتا دیا، لیکن اگر نہیں سمجھا تو بس نسبت غلامی اس کے لیے بہت تھی. لیکن کتابوں کو چھاپ کر آپ گلی کوچے میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. وظیفوں میں
اسماء باری تعالی کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، مثال کے طور پر ایک اصلاحی پہلو ہے سمجھنے کا۔ کتنوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاگل بن کے گھوم رہے ہیں، بیوی بچے فاقہ کر رہے ہیں، یہ بیچارہ موکل اور لکھپتی بننے کے چکر میں خود پاگل اور خاندان کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ بھئی کارتوس چاہے رائفل میں لگے یا بندوق میں لگے، کارتوس کی تاثیر تو یہی ہے کہ بھئی اس میں سے گولی نکلے گی، کتنے ختم ہوں گے۔ لیکن اگر کارتوس آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، آپ سوچیں کہ میں اس کارتوس کو ہاتھ سے پھینک کر کسی کو ماروں تو مرنا تو الگ رہا، شاید اس کے سر کا ایک بال بھی نہ ٹوٹے۔ آپ کہیں گے ہم نے کارتوس تو مارا، تو دنیا یہی تو کہے گی نادان، کارتوس کی تاثیر ظاہر کرنے کے لیے تیرے ہاتھ کی طاقت سے کام نہ چلے گا، اس کے لیے رائفل اور بندوق کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بلا تمثیل چاہے اسماء حسنہ ہوں، وظائف ہوں، تاثیریں وہی ہیں جو رب نے عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ تاثیر ظاہر کرنے والی سچی زبان چاہیے، سچا دل چاہیے، کردار و عمل چاہیے، شکل شریعت کے مطابق نہیں، لباس شریعت کے مطابق نہیں، زبان دن میں کتنا جھوٹ بولے، کتنی غیبت کرے اور پھر وظیفہ پڑھنے کا دعویٰ، یہ مکاری اور ریاکاری ہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے کردار و عمل کو سنبھالا جائے، حالات کو سنبھالا جائے، اور جب زبان اور کردار سنبھل جاتا ہے اس کے بعد پھر رب تعالیٰ وہ تاثیر، وہ باتیں عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کا ولی جب زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس پر مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن جب بات آ گئی ہے تو ذکر ہو رہا ہے سرکار غوثیت مآب کا، ضمناً بات عرض کرتا چلوں کہ سرکار غوثیت مآب کی شان اور کردار کو دیکھیں۔ علماء نے ذکر کیا، آپ واز فرما رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، واز کہہ رہے تھے، اچانک ایک پرندہ عجیب رنگ کا یا عجیب انداز کا، چاہے وہ چیل رہی ہو، کوئی پرندہ آپ کی محفل پر سے اڑتا ہوا گزرا، اور شاید اس نے کچھ آواز بھی کی۔ بھئی انسانی فطرت ہے کہ جب کسی طرف سے کوئی آواز آئے، کوئی عجیب چیز دیکھنے میں آئے تو آدمی ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ واز فرما رہے تھے، اور جب وہ عجیب الخلقت پرندہ آپ کی محفل واز پر سے اڑتا ہوا گزرا، اس نے کچھ آواز کی، لوگ اس کو دیکھنے لگے، سرکار غوثیت مآب کو جلال آ گیا۔ یہ ادا پسند نہیں آئی کہ میرا واز سنتے ہوئے لوگ دوسری طرف متوجہ ہوں۔ پرندے کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے ہوا اس کے سر کو پکڑ لے۔ میاں میرے غوث اعظم کسے حکم دے رہے ہیں؟ ہوا کو حکم دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اے ہوا اس کے سر کو پکڑ لے۔ راوی کا بیان ہے کہ اسی وقت اس پرندے کا سر ایک طرف گرا، دھڑ ایک طرف گرا۔ آپ دیکھو جلال کا عالم، یہ ہے اللہ کے ولی کی زبان کہ جو زبان سے نکلا اس کے ہونے میں دیر نہیں لگی، جو فرما دیا اس کے ہونے میں دیر نہیں لگی۔ ایک طرف پرندے کا سر پڑا ہوا ہے، ایک طرف دھڑ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے واز کو مکمل کیا اور واز کی تکمیل کے بعد کرم فرمایا، اس پرندے کے سر کو اس کے جسم سے جوڑا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اسی وقت پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ کر چلا گیا۔ میاں یہ شان ہے سرکار غوثیت مآب کی۔ بتانا اصل میں یہ تھا، موضوع میرا یہ تھا کہ سب کچھ تاثیریں وہی ہیں، لیکن تاثیر ظاہر کرنے کے لیے زبان چاہیے، وہ پاکیزہ زبان، وہ صاف ستھری زبان، وہ سچی زبان۔ اور اگر یہ کردار ہو جائے تو میاں رب تعالی کا کرم ہوتا ہے۔ خیر بات اپنی جگہ پر
ذہن کو وہی لائے کہ منو میاں کہہ رہے تھے کہ میں ان مجذوب بزرگ سے اصرار کر رہا تھا کہ مجھے اسم اعظم بتا دیجئے، تو برابر وہ ٹالتے رہے، لیکن چونکہ میں منہ لگا تھا تو اتنا خیال رکھنا بزرگوں کے قریب ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں وہ جلدی پہچان بھی نہیں پاتے، دھوکے میں رہتے ہیں۔ زیادہ بولنا، زیادہ منہ لگنا یہ آسان نہیں ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں۔ یہاں ایک ایک نفس امتحان کا ہے، ایک ایک لمحہ امتحان کا ہے۔ اللہ توفیق ادب عطا فرمائے۔ تو یہ کہتے ہیں آج میں نے جب حد سے زیادہ اصرار کیا تو ان مجذوب بزرگ نے میرے کان میں کچھ اور نہیں کہا، جہاں ذہن کو لانا ہے آپ کے، کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اصرار کر رہا تھا کہ مجھے اسم اعظم بتا دیجئے، تو یہ بزرگ اپنے لبوں کو میرے کانوں کے قریب لائے اور میرے کان میں بڑے ادب سے صرف سرکار غوث اعظم کا نام لیا ہے۔ کہتے ہیں ان مجذوب بزرگ نے بڑے ادب کے ساتھ میرے کان میں سرکار غوث اعظم کا نام لیا، بس ان کا نام لینا تھا کہ جیسے میرے دل و دماغ پر بجلی گری ہو، اور وہ بے قراری تھی کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ دیکھو واقعہ ہو گیا، غوث اعظم کے نام پاک کا جلال دیکھا، عظمت دیکھی۔ دیکھو آج ہم بھی تو نام لیتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو ذرا سوچے کیا حال ہے۔ غوث اعظم کا نام لینے والی زبان چاہیے، میاں تاثیر تو وہی ہے۔ تو گویا حضرت فرماتے تھے اس سلسلے میں کہ منو میاں نے جب بتایا کہ انہوں نے میرے کان میں غوث اعظم کا نام لیا تو گویا بجلی سی دوڑ گئی میرے ایک ایک رگو ریشے میں۔ میں تڑپ رہا تھا، قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ جب پانی پلایا گیا مجھے سکون ہوا۔ تو حضرت فرماتے تھے غور کرو، آخر منو میاں تو اسم اعظم پوچھ رہے تھے اور ان مجذوب بزرگ نے ان کے کان میں سرکار غوث اعظم کا نام لیا، یعنی اشارہ یہ تھا کہ اے منو میاں تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو، اسم اعظم کے لائق تم نہیں ہو۔ جب غوث اعظم کے نام کے جلال کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جب غوث اعظم کے نام کے جلال کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اسم اعظم کی عظمت و جلال کو تم کیسے برداشت کر سکو گے؟ میاں دیکھو یہ غوث اعظم کے نام پاک کی شان، اور بات آ گئی سمجھانے کے لیے۔ میاں سرکار غوثیت آپ کی شان تو یقیناً بلند، میں نے اکابر سے بھی سنا، علماء سے بھی سنا کہ سرکار غوثیت آپ کے جلال کی کیفیت تو وہ تھی کہ اگر اس دور میں یا اور زمانے تک کوئی نامناسب حالت میں، طہارت کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں نہ ہو، اگر وہ سرکار غوث اعظم کا نام لے لے تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ ان کا کرم اپنے غلاموں پر کہ ہم جیسا گنہگار بھی ان کا نام لے لیتا ہے، وہ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ تو ان کے نام پاک کی بڑی شان اور بڑی عظمت، یہیں پر ایک واقعہ شاید کچھ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہو۔ میاں میرے غوث اعظم تو سلطان اولیاء ہیں، سرتاج اولیاء ہیں، لیکن یہیں پونا میں قریب میں غالباً 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، غالباً شیوا پور جگہ کا نام ہے۔ وہاں سلسلے قادری کے ایک بزرگ آرام فرما ہے جن کا نام ہے قمر علی درویش۔ ممکن ہے بعض لوگ گئے ہوں، زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہو۔ مجھے اپنے آقا نعمت حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے آستان پاک پر حاضری کا شرف میسر آیا، تو وہاں 2 پتھر ہیں، ایک کچھ چھوٹا ہے، ایک اس سے بڑا ہے۔ تو اس میں تاثیر یہ ہے
کہ چھوٹے پتھر میں 9 آدمی صرف اپنے داہنے ہاتھ کے کلمے کی انگلی لگائیں، پکڑنا نہیں ہے، صرف انگلی اس میں لگا دی جائے، اور بڑے والے پتھر میں 11 آدمی کی قید ہے کہ 11 آدمی انگلی لگا دیں، تو اس میں تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ یا اللہ کہیے تو نہیں اٹھے گا، یا رسول اللہ کہیے نہیں اٹھے گا، یا غوث اعظم کہیے نہیں اٹھے گا، لیکن انگلی جیسے ہی لگائی اور یا قمر علی درویش جیسے ہی کہیں گے اور اشارہ کریں گے تو درویش کو آپ کھینچتے رہے جہاں تک آپ کی سانس چلے، پتھر خود بخود انگلی کے سہارے اتنی دور اٹھ جاتا ہے، اور جس کی سانس پہلے ٹوٹے گی اسی کی طرف گرے گا۔ میاں یہ قادری غلام ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں، جب ان کے نام کی تاثیر کا یہ عالم ہے تو پھر نام غوث اعظم کی تاثیر کا کیا حال ہوگا۔ یہیں پر ایک بات یاد آ گئی کہ جب سرکار مجاہد ملت کے ساتھ حاضری تھی تو معلوم ہوا کہ یہ بیچارے تبلیغی جماعت کے لوگ روکتے ہیں کہ اس درگاہ پر نہ جاؤ ورنہ عقیدہ بگڑ جائے گا۔ بھئی کیوں عقیدہ بگڑ جائے گا؟ تو دلیل دیتے ہیں کہ یا اللہ کہو گے نہ اٹھے گا، یا رسول اللہ کہو گے نہ اٹھے گا تو تمہارے عقیدے میں کمی آ جائے گی۔ تو حضرت نے اس پر ان کا رد فرمایا تھا تقریر میں کہ نادانوں، تمہیں ایمان کا وہ نور ہی نہیں ملا ہے کہ تم حقیقت کو سمجھ سکو اور معاملے کو سمجھ سکو، تمہارے دل کو وہ روشنی ہی نہیں ملی کہ تم حقیقت آشنا ہو سکو۔ کہا ذرا سوچو اور غور کرو کہ قمر علی درویش اللہ کے ولی ہیں تو انہیں ولایت کیوں ملی؟ بھئی اللہ کے ولی اسی لیے تو ہوئے کہ شریعت کی پابندی کی، رسول کریم کی غلامی کی، سنت رسول پر عمل کیا، رب تعالیٰ کی بندگی کی، جبھی تو ولی بنے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ جب خدا کی بندگی کرنے والے، نبی کی غلامی کرنے والے، غوث کی غلامی کرنے والے کے نام میں یہ اثر ہے کہ انگلی لگا دو تو اس کے نام سے پتھر اڑ جائے، تو پھر اگر سچی زبان غوث اعظم کا نام لے تو کیا اثر ظاہر ہوگا، اللہ کے حبیب کا نام لے تو کیا اثر ہوگا، اور پھر سچی زبان اگر خدا کا نام لے لے تو کیا اثر ہوگا۔ اپنی کمزوری کا اقرار کرو، عقیدہ وہاں مضبوط ہوگا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جب اس شان کے ہیں تو نام الہی کی شان کیا ہوگی۔ کیا ہے اس میں بھائی؟ اللہ ہدایت۔ درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو ضمناً بات کی تاثیر اور ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ ان کی شان، ان کے معاملات کتنے بلند ہیں، ہم ان کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہیں پر بات آ گئی سمجھانے کے لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غالباً یہ کسی پرندے ہی کا واقعہ ہے یا آپ کسی چیز کا مطالعہ کر رہے تھے، چھت سے چوہے نے مٹی گرائی، آپ کے کپڑوں پر گری، جھاڑ دیا۔ 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا، اور غالباً تیسری دفعہ جب اس نے مٹی گرائی تو آپ نے جیسے ہی نگاہ جلال اٹھائی، چوہا زمین پر مردہ ہو کر گر جاتا ہے۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے اور چڑیا نے آپ کے کپڑوں پر بیٹ کر دیا، آپ نے وضو سے فارغ ہو کر کے اس بیٹ کو دھویا اور اس کی جانب جیسے ہی دیکھا تھا مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی، تو آپ نے وضو کے فراغت کے بعد اس لباس کو اتارا اور خادم کو دیا کہ اسے بیچ کر کے اور جا کر کے اس رقم کو صدقہ کر دو بارگاہ رب میں اللہ کے مفلس بندوں پر، تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ تو ان روایتوں کے ضمن میں پڑھنے میں آیا کہ پھر آپ بارگاہ رب میں روئے اور یہی فرمایا
کہ دیکھو رب تعالیٰ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے سے میرے دل کو تکلیف پہنچے، تو جب رب تعالیٰ اتنی ناز برداری میری کر رہا ہے تو سوچنا پڑ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محمدی کے کسی فرد سے میرے دل کو تکلیف پہنچے، وہ قہر الہی کا شکار ہو جائے۔ لہذا دعا مانگنا کہ پروردگارا ہمیں بارگاہ غوثیت مآب میں ادب کی، تعظیم کی توفیق عطا فرمانا، شعور عطا فرمانا، اور یقینی طور پر ادب کرنے والوں نے ادب کیا ہے۔ اس موضوع پر نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سامنے ہے۔ اللہ توفیق ادب عطا فرمائے۔ اور آج کے ماحول میں بھئی جیسے یہاں رواج ہے، تبرک کھلانے کا بے شک نیک نیتی ہے اور اچھا کام ہے، لیکن کھلانے والوں کو بھی باادب ہونا چاہیے، کھانے والوں کو بھی باادب ہونا چاہیے۔ میاں کس کے نام کا ہے؟ بھئی 12ویں شریف ہے تو اللہ کے حبیب کے نام کا کھانا ہے، 11ویں شریف ہے تو سرکار غوث اعظم کے نام کا کھانا ہے، غریب نواز کا جشن ہے تو ان کے نام کا کھانا ہے۔ دونوں کے لیے مقام عبرت و نصیحت ہے۔ محض لنگر پکا لینا، کھلا دینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال جب ہوگا کہ کھلانے والے بھی باادب رہیں، کھانے والے بھی باادب رہیں۔ اور اگر ادب کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا تو میاں نتیجہ سمجھ لو۔ ادب بتا رہے ہیں سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تفصیل میں نہیں جانا۔ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر علم حاصل کیا ہے، فتویٰ نویسی اور دوسرے علوم حاصل کیے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا علم حاصل کرنے کی غرض سے، اعلی حضرت نے کتاب شروع کرائی، تبرک منگایا گیا، فاتحہ بھی ہوئی، تبرک تقسیم کیا گیا، اور اعلی حضرت بھی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پر، اور فرماتے ہیں کہ میں بھی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو ادب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ اعلی حضرت اپنی چارپائی سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے۔ دیکھنے والے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اعلی حضرت چارپائی سے کیوں اترے ہیں، معاملہ کیا ہے، اور زمین پر اکڑوں بیٹھنے کے بعد اپنے چہرے کو زمین کی طرف جھکایا اور چہرہ پاک کو بالکل زمین کے قریب کیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ وہ شیرینی جس پر سرکار غوث اعظم کی فاتحہ ہوئی تھی، اس شیرینی کا کوئی ٹکڑا یا ریزہ زمین پر گر گیا تھا، تو اعلی حضرت نے اسے کسی سے اٹھانے کو نہیں کہا یا خود ہاتھوں سے نہیں اٹھایا، غوث اعظم کی نسبت سے اس شیرینی کے ٹکڑے کو زمین پر بیٹھ کر کے اور اپنی زبان کی نوک سے اٹھایا ہے۔ یہ ادب ہے سیدنا اعلی حضرت کا۔ تو آج کے دور کا انسان سوچے کہ غور کرے، میاں نیاز کھلانا بھی خوبی کی بات، کھانا بھی خوبی کی بات، میں نے واقعہ بتا دیا، ذہن میں رکھنا کہ ادب کا دامن چھوٹنے نہ پائے، تعظیم کا دامن چھوٹنے نہ پائے، توقیر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، اور جس نے جتنا ادب کیا ہے اتنا ہی نوازا گیا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو توفیق ادب عطا فرمائے، اور پھر بارگاہ غوثیت مآب سے حضور مجاہد ملت کو جو محبوبیت کا اور مقبولیت کا شرف حاصل ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی تقریروں میں بارگاہ غوثیت مآب میں ان کی محبوبیت، ان کی مقبولیت اور ان کے معاملات کا تذکرہ کیا ہے۔ ولی کی ایک پہچان
بتائی گئی ہے کہ اللہ کا جو ولی اپنے مرتبہ ولایت میں جتنا کامل ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ بیان کیا، اتنا ہی وہ سنت رسول کا اور شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سرکار غوثیت مآب کی سیرت بھی بیان کی، اور اب اسی موڑ پر سرکار مجاہد ملت کی زندگی کا ایک دو پہلو میں عرض کر کے اور گفتگو کی تکمیل کر دوں۔ یہ میرا اپنا خود مشاہدہ، دیکھیں ہاتھ میں عصا لے کر کے چلنا یہ سنت ہے، عصا لینا یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے، جیسا بھی آپ کے لیے مناسب ہو عصا لینا یہ سنت ہے اللہ کے پیارے حبیب کی۔ ایک مرتبہ میرے آقائے نعمت حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ الہ آباد میں تشریف فرما تھے، جامع حبیبیہ میں، اور حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی کام سے، تو فرمایا کہ میرا عصا لے آؤ۔ میں اندر کمرے میں گیا، جا کر کے حضرت کا عصا لایا، اور یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی یہاں ممکن ہے اور پہلے کی بات ہوگی، اس سے کم کی نہیں، کم و بیش، کیونکہ حضرت کے وصال کو 24 سال ہو رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے ہی عصا لا کر پیش کیا، سمجھانا یہ ہے، حضرت نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، بات ہو جاتی، بھئی ایسا ہاتھ میں نہیں تھا، ارشاد فرمایا لا کر کے مجھے پیش کرو، میں نے حاضر کر دیا، لیکن جیسے ہی عصا ہاتھوں میں حضرت نے لیا، جیسے گویا آج بھی وہ منظر، وہ چہرے پاک کی کیفیت نگاہوں کے سامنے اسی انداز سے ہے کہ حضرت پر رقت طاری ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے، ہچکی بن گئی۔ جو لوگ قریب میں تھے نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اچانک سرکار مجاہد ملت کے اس وقت رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا سے سکون ہوا تو ارشاد فرمایا کہ میاں رونا اس پر آیا کہ عصا لینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، کاش اگر میں نے جوانی میں سنت رسول سمجھ کر کے عصا لیا ہوتا تو اجر و ثواب کا معاملہ کچھ اور ہوتا، اب اگر بڑھاپے میں لے رہا ہوں تو سنت کا حق کہاں ادا ہوگا؟ میاں یہ ہے اللہ والوں کی نظر، یہ ہے اللہ والوں کے معاملات۔ بھائی عصا لینا سنت مؤکدہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، سرکار نے استعمال فرمایا، لیکن چاہنے والا تو محبوب کے ایک ایک ادا کو اپناتا ہے، حکم نہیں دیا جاتا اپنائیت کے لیے، چاہنے والا خود بخود اداؤں کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ یہی فرمایا اور دیر تک روتے رہے کہ ایک کاش اگر جوانی کے عالم میں جب بدن میں طاقت تھی سنت رسول سمجھ کر کے میں نے عصا لیا ہوتا تو اجر و ثواب کا معاملہ کچھ اور ہوتا، سنت پر عمل کرنے سے میری زندگی کچھ اور ہوتی، اب اگر لے رہا ہوں تو بڑھاپے کا سہارا لے کر سنت کا وہ اجر و ثواب کہاں ملنے والا۔ دیکھو یہ ہے ان کی محبت کی ادا، ایسے عاشق رسول تھے اور سنت رسول کے ایسے پابند تھے ہمارے پیر و مرشد آقائے نعمت سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت کے آخری سفر حج میں ساتھ تھا، مدینہ طیبہ میں قیام۔ بھائی دیکھو محبت کی اداؤں کو سمجھنا، کدو جسے لوکی بھی کہتے ہیں، کدو شریف، بھئی یہ اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، اللہ کے پیارے حبیب کو یہ کدو شریف بہت مرغوب تھا، بہت پسند۔ امت کے لیے میرے آقا نے اسے فرض یا واجب قرار نہیں دیا، پسند تھی اللہ کے پیارے حبیب کی، اور امتی کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میاں وہ بھی کدو شریف سے محبت کرے، اسے کھائے، استعمال میں لائے۔ مدینہ طیبہ میں 25 دن قیام تھا، مدینہ شریف میں اب تو آبادی بہت بڑھ گئی، بھئی آج سے تقریباً یہ 24 سال پہلے کی بات ہم بتا رہے ہیں، چونکہ حضرت کی واپسی کے چند مہینے بعد ہی وصال ہوا تھا۔ جب مدینہ شریف سے ذرا سے باہر نکلیں، سامنے دیہات کا جیسا منظر، کھیتی باڑی ساری چیزیں،
تو کدو شریف وہاں گولی اس زمانے میں ملتی تھی، ہم لوگ اسے لاتے تھے، پکاتے تھے، کھانے پینے میں کھانے میں استعمال ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس 25 دن کے دوران قیام میں ایک دن یا 2 دن کدو شریف 2 وقت جہاں تک گمان ہے حضرت کے دسترخوان پر ہم لوگ پیش نہ کر سکے، بھئی ادھر توجہ نہیں رہی یا جو بھی معاملہ۔ تو تیسرے دن حضرت نے ہم سبھی کو بلایا اور فرمایا دیکھو کدو شریف اللہ کے پیارے حبیب کو پسند ہے، یہ شہر رسول ہے، اگر تم نے یہاں شہر مدینہ میں میرے دسترخوان کو کدو شریف سے خالی رکھا تو میں کھانا چھوڑ دوں گا، میں کھانا استعمال نہ کروں گا کہ شہر رسول میں رہ کر کے اور رسول نے جس چیز کو پسند کیا اسے میں نہ کھاؤں، میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی۔ ہم لوگوں کو بھی احساس ندامت، شرمندگی، پھر فرمایا کدو شریف کو میرے سامنے لے آؤ۔ بھئی ہمارے آپ کے گھروں میں بھی اگر کدو شریف کو پکاتے ہیں تو چھلکا الگ ڈال دیا گیا، استعمال میں نہیں، اس کا ڈنٹھل جو اوپر کا اس کو بھی کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، بیج بھی الگ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کدو شریف کو منگایا اور فرمایا سنو اسے میرے کہنے کے طریقے پر پکانا، اپنے طور طریقے پر نہیں کہ اس کا بیج پھینک دیا جائے یا چھلکا پھینک دیا جائے یا اس کا ڈنٹھل پھینک دیا جائے، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی محبوب غذا ہے، اس کا ایک ایک ریزہ مجھے محبوب ہے، ضائع نہ ہونے پائے۔ پھر خود طریقہ بتایا کہ دیکھو اس کے چھلکے کو ایسے پکانا، بیج کو ایسے پکانا، ڈنٹھل کو ایسے پکانا اور اس طریقے پر پکا کر کے میرے سامنے دسترخوان پر پیش کرتے رہو تاکہ گویا مجھے روحانی سکون ملتا رہے کہ میں شہر رسول میں وہ غذا استعمال کر رہا ہوں جو اللہ کے حبیب کو محبوب تھی، جو اللہ کے حبیب کو پسندیدہ تھی۔ اور قریب قریب حتی الامکان ہم لوگوں نے پھر یہی کوشش کی کہ مدینہ طیبہ سے واپسی تک جب بھی موقع ملے دسترخوان کدو شریف سے خالی نہ رہے کہ سرکار مجاہد ملت کے میرے پیر و مرشد کے قلب پاک کو کوئی ٹھیس لگے۔ میں نے اس لیے بتایا کہ فرائض و واجبات اپنی جگہ پر ہیں، محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آدمی جب کسی کو چاہتا ہے تو بن کہے اس کی ایک ایک ادا اور ایک ایک چیز کو اپنا لیتا ہے۔ آج جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، آج جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، میاں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اپنے غلامی میں لے لیا، یہ ان کا احسان، یہ ان کی عطا و نوازش ہے۔ اور آخری طور پر بات میں نے کبھی عرض بھی کی ہوگی، اسی پر گفتگو کی تکمیل کر دوں، آپ درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے۔ کہ سور سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا سعد فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان جو ترجمہ ہے اس پر جو تفسیر لکھی ہے خزان العرفان کے نام سے، مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد ہیں سرکار مجاہد ملت۔ اور سعد فاضل رحمت اللہ تعالی برجستہ اپنے شاگردوں اور دوسروں کے سامنے کم و بیش سرکار مجاہد ملت کے لیے فرماتے تھے کہ میرے شاگردوں میں طالب علمی کے زمانے سے مولانا حبیب الرحمان اسی وقت سے ولایت کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں اور رب نے انہیں ولی ہونے کا اعلی مقام عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ ضمن میں یہ واقعہ حضرت کا مشہور ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خود اس کے ان کے مشاہدے میں بات رہی، ان پر معاملہ گزرا
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بارش کا موسم تھا اور ایک دیہات میں میلا شریف پڑھنے تشریف لائے. دیہات کے قریب ہی ایک ندی بہتی تھی جس کا نام ڈھیلا ندی، پہاڑی ندی. سیلاب آ جائے تو بڑے بڑے پتھر بہ کے آتے تھے اور اتنی گہرائی ہو جائے کہ 2 ہاتھی اس میں ڈوب جائیں، اتنا پانی کا معاملہ. فرماتے ہیں رات میں میلاد شریف ہوا، بارش بھی تیز ہوئی کہ ندی میں سیلاب آ گیا اور کھیتوں تک پانی بھر گیا. واقعہ طویل ہے. تو مولانا عبدالرب صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جامع نعیمیہ مجھے پہنچنا ہے وقت پر اور درس میں شریک ہونا ہے. حضرت وہاں پڑھاتے بھی تھے، بہت دنوں تک درس دیا. تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا حضور ندی کیسے پار کریں گے، سیلاب تو بڑا تیز ہے. آپ نے فرمایا چلو کچھ دور چل کر دیکھیں. کہتے ہیں جہاں سے پانی تھا سرکار مجاہد ملت نے مولانا عبدالرب صاحب کا بازو پکڑا اور ان سے فرمایا جو 2-3 طالب علم ہیں ان سے یہ کہو ایک دوسرے کا بازو پکڑ لیں، کچھ دور چل کر ذرا دیکھیں کہ پانی کا بہاؤ اور سیلاب کیسا ہے. بھئی نہ جانے کے لائق ہوگا تو لوٹ آؤں گا. اللہ والوں کے انداز. حضرت مولانا عبدالرب صاحب فرماتے ہیں کہ 2-4 قدم ہم چلے ہوں گے کہ سب کے ذہن سے بات ہی نکل گئی کہ ہم ڈھیلا ندی میں چل رہے ہیں. کہتے ہیں واللہ ہم نے ندی پار کر لی جس میں پتھر بہ جائیں 2-2 ہاتھی ڈوب جائیں، لیکن ہماری ران سے اوپر یا کمر سے اوپر پانی نہیں گیا. جیسے معلوم ہو کہ ہم زمین پر چل رہے ہیں. پار ہونے کے بعد بھی خیال نہیں رہا. جامع نعیمیہ میں وقت پر پہنچ گئے، درس میں شریک ہوئے. جب چھٹی ہوئی تو سعد الافاضل رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبدالرب صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ عبدالرب یہ بتاؤ کہ ڈھیلا ندی میں تو سیلاب ہے، کشتی بھی نہیں چل سکتی اور تم لوگوں نے ندی کیسے پار کی؟ تو مولانا عبدالرب صاحب فرماتے ہیں اب خیال آیا کہ ندی ہم نے کیسے پار کی. اب سوچنے کا موقع ملا. کہتے ہیں پوری کیفیت بتا دی کہ سرکار مجاہد ملت نے میرا بازو پکڑا، میں نے دوسرے کا، دوسرے نے تیسرے کا، اور ندی ہم نے ایسے پار کی ہے کہ گویا ہم زمین پر چل رہے تھے. نہ ہمیں سیلاب کا احساس تھا، نہ ہمیں ڈوبنے کا خطرہ تھا. احساس تھا ہی نہیں کہ ہم نے ندی کیسے پار کی. تو کہتے ہیں جب ہم نے یہ بیان کیا تو سعد الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بے تحاشا آپ رونے لگے اور فرمایا کہ عبدالرب آج تو میرے حبیب الرحمان نے تم 2-4 کو ڈھیلا ندی پار کرائی ہے، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن میرے حبیب الرحمان کی شان دیکھنے کے لائق ہوگی کہ یہ لاکھوں کو پار کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یا وہ سرکار مجاہد ملت کی شان ہے. میں نے ان کی سیرت پاک کے یہ چند متفرق پہلو حصول برکت کے لیے عرض کیے. درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار قیامت پر تمامی انبیاء، حور و غلما، ملائکہ غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا. کھڑے ہو جائیں.
مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔